جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی BJP جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام دیا، ہم صرف ایک زمین کو بچانے کے لیے نہیں احتجاج کر رہے، ہم صرف اپنی مسجد یا درگاہ یا خانقاہ یا امام باڑہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے، تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صفِ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر BJP یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی BJP جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے۔ 11 سال سے نریندر مودی
صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں۔ 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا۔ اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں۔ مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔